ٹٹرتی سردی اور کبھی تپتی سورج میں بیٹھی ہوئی یہ بچیاں کسی اسکول کی عمارت میں نہیں بلکہ علاقے کے حجرے میں پناہ لی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں پینے کے لیے نہ تو صاف پانی کی سہولت ہے اور نہ بیٹھنے کے لیے کرسیاں یا چھاؤں میسر ہے۔ اسکول کی عمارت کا سطح علاقے میں نیچے رہ جانے سے معمولی بارش پر بھی کلاس رومز اور گراؤنڈ گندے پانی سے بھر جاتے ہیں، جس کے بدبو سے ہفتوں تک ٹیچرز اور بچیاں اسکول کی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہیڈ ٹیچرز کے ماہانہ میٹنگ میں حکام بالا کو بار بار خبر کرنے کے باوجود کبھی اس معاملے پر غور نہیں کیا گیا۔ ہماری ہیڈ ٹیچر کی میٹنگ ہوتی ہے تو ادھر ہم اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ہم نے یہ مسئلہ ان کو کہا ہے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ نالیوں میں پانی کم ہو جانے پر علاقے کے نوجوان اپنے گھروں سے برتن لاتے ہیں اور گندے پانی کو نکالنے میں دن بھر مصروف رہتے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ کی حکومتی بلند بانگ دعووں کے باوجود 15 سال سے اسکول میں جاری اس دیرینہ مسئلے کے عارضی حل کے لیے صرف عوام اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تنظیم والا گاؤں والا کٹ ہوتے تو بچے وغیرہ سب کچھ محفوظ جگہ پر وہ بیٹھتے، پھر خود اسکول میں آتے اور ادھر کام کرتے، پانی وغیرہ سب کچھ خود نکالتے۔ لڑکیوں کی تعلیم میں اس قسم کی رکاوٹیں حکومت کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کی ضرورت پر زور اور اس کے لیے لاکھوں ڈالروں کے فنڈ کے بے جا استعمال کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کفایت اللہ یوسف زئی، آج نیوز، چارسدہ۔